میں ایک دفعہ کشمیر گیا تو اس کے جو ہے واشنگٹن پوسٹ کے ایک نمائندے آئے، وہ آ کر کیا کہنے کے انٹرویو لینا ہے، تو سب سے پہلا سوال عام طور پر مغرب کے لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ اسلامک ٹیررزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا یہ لفظ ہی صحیح نہیں ہے، اسلام کہتے ہیں پیس کو، سلامتی کو، تو ٹیررزم آف پیس، یہ عجیب بات ہے، شانتی کا آتنکواد، یہ جو اسلامی ہے یہ ہی نہیں لفظ۔ میں نے کہا اسلام ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کا تو اصول یہ ہے، اسلام نے قانون انہ قتل نفسا بغیر نفس قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے جو ہے ناحق کسی کا قتل کیا، اس نے ایسا کیا پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام عین جنگ کے موقع پر یہ ایسا کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو مارنا قتل کیا جائے، یہ اصول بتائے، میں نے ان سے بتائے۔ میں نے کہا یہ تو اسلام اور آتنکواد سے کوئی مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا، ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، مسلمان جو اسلام کو جانتا ہے ہرگز۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کے نام آتے ہیں دہشت گردی میں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسلام اپنے مرنے والوں سے جو ہے اسلام ماننے والوں میں موت کا شوق پیدا کرتا ہے، شہادت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے وہ دل مردہ دل ہے جس میں شہادت کا شوق نہیں، منافق کی موت ہے اس شخص کی موت جس نے نہ کبھی جہاد کیا نہ اس کی تمنا کی کہ میں شہید کیا جاؤں۔ شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو موت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں سب سے کم ڈرنے والے موت سے مسلمان ہوتے ہیں، اور موت کا شوق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ شہادت کی بڑی فضیلت ہے، اس شہادت کو حاصل کرنے کے لیے نوجوان لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے اسلامی دعوت ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اسلام کو شر سمجھ رہے ہیں، وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نوجوان لوگوں کو جہاد کا جھانسا دے کر ان کو اس میں پھنساتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام نہ آئیں دہشت گردی میں، تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے واشنگٹن پوسٹ کے واسطے سے امریکی حکومت کو، بش تھے اس زمانے میں، بش کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اپنے خرچ پر دنیا میں اسلامی جہاد کی کلاسز قائم کرے، پوری دنیا میں لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام کے اصول جہاد پڑھوائے۔ قرآن میں جہاد کی آیتیں نہ پڑھی جائیں حرم میں، اس پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، معلوم ہوگا اسلام کے اصول بتائے جائیں ان کو، تو پھر کوئی مسلمان ناحق قتل نہیں کرے گا، وہ جان جائے گا کہ اسلامی اصول جہاد کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حیرتناک ہے یہ چیز، صرف یہ چیز لوگوں کو بتا دیں اگر ہم، تو انہیں پتہ لگ جائے اسلام۔ وہ جو تھے جسونت سنگھ ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے، وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تو وہاں ایک پروگرام ہوا جامعہ اسلامیہ میں یا کسی یونیورسٹی میں، شاید ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر آئے، انہوں نے اسلامی جہاد پر ایک لیکچر دیا ان کے سامنے، تو وہ سالوں تک جسونت سنگھ اسلامی جہادی کی تعریف بیان کرتے آتے تھے، یہ ایسا کنسٹرکٹیو عمل ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہتے آتے تھے۔ اسلامی جہاد کی کلاسز شروع کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مظلومیت و مغلوبیت کی زندگی تھی، بے سہارا تھے، نہ کوئی تھا، کیسا حال تھا کہ مکہ معظمہ میں آپ کا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ دار ارقم جو بالکل ایک بہت ہی غریب صحابی کا گھر تھا، اس کے اندر رہ رہے تھے، اور وہاں سے اسلام کی دعوت شروع کی، اور پھر پورے حجاز مقدس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں قبضہ ہو گیا۔ اتنی ساری جنگیں لڑی، دونوں طرف کے 1100 کچھ لوگوں کی جانیں گئی، دونوں طرف کے کچھ لوگوں کی، اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنے میں 1100 کچھ لوگوں کی جانیں گئی، ساری دونوں طرف کے مل کر، اتنے بڑے علاقے کو لے کر۔ کیسے اصول تھے اور کیسے ضابطے تھے، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ہر وقت جہاں بھی کہیں جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاں بھی لڑنے کا حکم دیا گیا، دیکھو زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا، جو ہم نے ضابطے اور قاعدے بتا دیے اللہ کے لیے، نفس کے لیے مت لڑنا، ناموری کے لیے مت لڑنا، حکومت بڑھانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، ملکیت بنانے کے لیے، صرف اللہ کے نام کے لیے لڑنا ہے۔ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے نیچے آ جائیں، ظلم دنیا سے ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کا قلعہ قائم جائے، انصاف اور عدل قائم ہو جائے، اللہ ویکون الدین کلہ للہ، 100% دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ نے جو ضابطہ و قاعدہ بنایا اس کے مطابق ہو جائے۔